اکثر احباب یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں دین سیکھنے کی کوشش کم ہوتی ہے، سوال پوچھنے کا ذوق زیادہ ہوتا ہے، اور سوال بھی وہ پوچھے جاتے ہیں کہ جن کا تعلق اس دنیا یا دین کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، مگر اس سوال کا جو جواب ہے اس کا تعلق مسائل کے ساتھ نہیں ہوتا، عقائد کے حد تک تو ہوتا ہے۔ میں مثال پوچھ لیتے لوگ، جی قیامت کس دن قائم ہوگی، جی قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اس کے بارے میں صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، مشکات المصابی میں بھی ہے، اور دیگر محدثین نے بھی ان حدیثوں کو لکھا ہے، ان نشانیوں کو لکھا ہے کہ قیامت جو ہے وہ جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت کا غلبہ ہوگا، بدکاری شراب نوشی کی وبا عام ہو جائے گی، آبادی میں مردوں کی بنسبت عورتوں کا تناسب بڑھ جائے گا، امانت ضائع کی جائیں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کی زمام اور مسلمانوں کا اقتدار اور مسلمانوں کے حکمران ناہل لوگ ہوں گے، قومی دولت کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھ کر اس پر ہاتھ صاف کیے جائیں گے، زکوٰۃ کو تاوان اور جرمانہ سمجھا جائے گا، دیں گے نہیں دیں گے بڑی بے دلی سے، دین کا علم حاصل نہیں کیا جائے گا، اگر کیا بھی جائے گا دنیا کمانے کے لیے، اور مرد اپنی بیوی کا اطاعت گزار ہوگا، اس کا غلام بن کے رہے گا، ماں کا نافرمان ہوگا، جی ماں کی کوئی بات نہیں ماننی، بیوی کی ساری مانے گا، لوگ ذہنی اور فکری طور پر باپ سے دور ہو جائیں گے، دوستوں سے قریب تر ہوں گے، مساجد میں لڑائی جھگڑے، شور غل غباڑہ اور بدکار سرفروش لوگ قوم کے رہنما اور سردار ہوں گے، کمینے قوم کے رئیس بن جائیں گے، اور لوگ کسی کی جو تعظیم ہے وہ اس کے علم، ادب، اخلاق اور تقوی کی بنیاد پر نہیں، اس کے شر کی وجہ سے کریں گے، یہ بدماش ہے، یہ گنڈا ہے، اس بنیاد پر اس کی عزت کی جائے گی، نہ کہ اس بنیاد پر کہ یہ ایک عالم دین ہے یا اہل تقوی ہے، اہل علم ہے، اہل ادب ہے، اس وجہ سے نہیں۔ آلات موسیقی عام ہوں گے، گانے بجانا عام ہو جائے گا، اور جو لوگ کبھی جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلات بنا لیں گے، بڑے بڑے محلات، لیکن ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے جو کچھ موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، کہ جہاں ناچ گانا عام ہے، عریانی عام ہے، اگر ہم اسی پر سبق حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، قرآن پاک کی سورۃ الحج کے اندر اللہ فرماتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اور بصیرت سے محروم ہو جاتے ہیں، جو دل میں جو سینوں میں دھڑکتے ہیں، آنکھوں سے تو وہ دیکھتا ہے، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے، مگر اس سے عبرت کیوں نہیں کہ جو دل ہے دل کا نظام خراب ہے، جس طرح رب کریم نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میری جو نصیحت تمہارے پاس آئی تم نے اس سے رخ پھیر لیا، جب رخ پھیرا تو پھر کیا ہوا؟ پھر تم پر زندگانی تنگ ہو گئی، معیشت تنگ ہو گئی، آج جو رونا رو رہے ہیں بالخصوص مسلمان ملک کی معیشت ختم ہو گئی، یہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام سے منہ پھیرا ہے، اور قیامت کے دن اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، وہ حیرت کے مارے پوچھیں گے پروردگار عالم میں دنیا میں تو اندھا نہیں تھا، دنیا میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، مگر اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تمہارے پاس میرا قرآن آیا، میری آیتیں آئی، تم نے اس کا انکار کر دیا۔ ہاں اتنی بات ضرور صحیح مسلم میں ہے کہ جمعے کے دن، اور حضرت ابو ہریرہ سے راوی کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا جائے، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہو گئی۔ تو دن کا لکھا ہے حدیث میں، اور اس کی علامات لکھی ہیں، اب کس سال میں ہوگی یہ واللہ عالم بالصواب، کب ہوگی واللہ عالم بالصواب، کس گھڑی میں ہو جائے گی
یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔